کیا 2018 اور اب کے ماحول میں سارا بھی فرق ہے یا آپ کو لگتا ہے وہی ماحول ہے؟ نہیں، اس سے اب 2018 کے ماحول کو اتنا میں نے غور سے دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ تو بہت ہی عجیب سا ماحول ہے یہاں پر. آپ نے 18 کا ماحول غور سے نہیں دیکھا؟ سوچے بھی نا 2018 کا مطلب 2018 کا آپ کی عمر کم ہوگی نا اس وقت. تو میرا ذہن کہاں پر تھا. آئی ایم سوری. وہ ٹی وی پر دیکھا تھا نا، جی ڈی اے کی 10 سیٹس تھیں، 10 سے 8 7 5 4 3 2 1 ایسے کاؤنٹ ڈاؤن ہوا تھا ہمارا، وہ میں نے دیکھا تھا. آئی ایم سوری، میں بھول گئی. اور باقی فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیا شفافیت لے کر آئیں گے یہ لوگ؟ تو اپنے سینٹ کے الیکشن میں ادھر سے ادھر ممبر چلے جاتے ہیں اور وہ اس کو کوئی ڈھونڈ بھی نہیں سکتا. تو یہ 25 کروڑ عوام میں سے کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے؟ آپ آئے ہوئے ہوں گے اسمبلی، اوپر گیلری میں دیکھا ہوگا کہ 2 بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے. اور میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ووٹنگ ہے نا، آپ نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کے. لیکن یہ بورڈ خراب ہے، تو بجائے کہ چھپ کے جا کر کوئی ٹک لگا کر آتا تھا، کوئی سائن کر کے آتا تھا، ایک دوسرے پہ شک کرتے تھے کہ یہ بک گیا وہ بک گیا. اس بورڈ کا استعمال ہم نے نہیں کیا، تو پھر باقی باتیں تو چھوڑ ہی دیجیے. یہ بھی ایک بحث ہے پاکستان میں کافی عرصے سے. زبیر صاحب، اب آپ کو مجھے لگتا ہے آپ کا فون آ گیا ہے، تو اب آپ کو آواز آ رہی ہوگی. یو تھنک دیر از اے ڈفرنس 2018 یا آپ کے اندر، یا آپ کو لگتا ہے کہ فیئر الیکشن ہے؟ ایک تو ظاہر ہے ابھی ہم 2023 کے الیکشن کی طرف گئے ہی نہیں ہیں. 2018 کا ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا تھا. 2017 میں توڑ پھوڑ شروع کی گئی تھی ود دا ڈسکوالیفیکیشن آف میاں نواز شریف. یہ ابھی سائرہ صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ پرڑا دوسری طرف جھک گیا. دوسری طرف نہیں جھکا، ابھی تک تو برابر بھی نہیں ہوا. 2018 میں جس طرح سے تماشا کیا گیا تھا، جس طرح سے تباہی کی گئی تھی، جس طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا تھا، تھریٹ کیا گیا تھا، انٹیمیڈیٹ کیا گیا تھا، نون لیگ کے لیڈرشپ کو، ورکرز کو، سب کو اریسٹ کیا گیا تھا. کیسز بنائے تھے. میاں نواز شریف اور مریم نواز کو جیل کے اندر بند کر کے الیکشن کرانے پڑے. اس سے زیادہ اور کہ ابھی ایسا تو کوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر یہ 2023 کے الیکشن بھی فری نہیں ہوں گے؟ نہیں، ایسا کچھ ہوا وہاں تو 2017 میں تو اب یونینیمٹی ہے. میرے پاس تو کوئی لائر لے کے آ جائیں جو یہ کہتے کہ میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن صحیح تھی. میں صرف آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں زبیر صاحب. میں نے کہا آپ نے کہا کہ جی ان کو جیل میں ڈال دیا، ان کو انٹیمیڈیشن تھی، زور زبردستی تھی، یہ کیا گیا وہ کیا گیا. اگر 2023 میں یہی ہوتا نظر آیا تو آپ کے خیال میں الیکشن فیئر ہوں گے؟ میں اس کا جواب اپنے الفاظ میں دے دوں. آدھا منٹ دے دیں مجھے. میں کون سا بات سنیں. آپ اشارہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف. پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این کا کوئی ورکر، کوئی لیڈر ایسا نہیں تھا جو باہر نکلنے کے لیے تیار نہ ہو. بھرپور طریقے سے اس نے حصہ لینے کی کوشش کی تھی. آج زمان پاک میں عمران خان اعلان کر دیں کہ رات کے 12 بجے تک 100 ورکرز پہنچیں گے. اس میں ہمارا قصور ہے اگر ڈر کے سب اندر بیٹھے ہوئے 100 ورکرز نہیں پہنچیں گے. آپ 2018 میں لے جائیں، جب کیپٹن صفدر کو اریسٹ کیا تھا تو کیا ماحول تھا؟ جب مطلب ہم تو پورے بھرپور انداز سے لڑ رہے تھے. یہ تو خود ہی اگر چھپ کے بیٹھ گئے تو اس کا ہمیں نہ بلیم کریں کہ اگر وہ اتنے ڈرپوک ہیں یا اتنے ڈرتے ہیں کہ سارے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. 2 پولیٹیکل پارٹیز بن گئی ہیں 2 مہینے کے اندر، اس میں سے کٹ کے ایک پرویز خٹک صاحب نے اور ایک آئی پی پی پارٹی بن گئی ہے. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ڈونٹ بلیم اس فار دیٹ. سارا بانو صاحب کچھ کہنا چاہ رہی، پھر شرجیل میمن صاحب آپ بھی جواب دیجیے گا. میرا خیال ہے وہ کچھ کہنا چاہ رہی. زبیر صاحب 2018 میں یہ جو سارا کچھ ہوا تھا یہ کس نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ دیٹ از ناٹ دا ایشو. ابھی ہم پی ایم ایل این واز آن دا ریسیونگ اینڈ. پی ایم ایل این واز آن دا ریسیونگ اینڈ. اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ سر وہ تو میں تو ایسے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، جنہوں نے کیا تھا پکڑ لینا ان کو تاکہ دوبارہ یہ سب کچھ نہ ہو. مطلب پکڑ لیں؟ کیا پکڑ لیں؟ مطلب اریسٹ کر لیں ان کو؟ یہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں جی، اریسٹ کر لیں. مقدمہ چلنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں کیا، کیوں دیکھیں وہ جی ڈی اے بھی اس سے، وہ تو پھر جی ڈی اے کے بھی لیڈرز کو پکڑنا پڑے گا کیونکہ وہ بھی اس میں حصے دار تھے سارے. کیوں سر جی؟ 2 بندوں کے نام آپ لیتے رہے، 3.5 سال آپ کی جماعت نے کان کالے کر دیے. سلیکٹر اور سلیکٹڈ کے گردان کر کے تو وہ سلیکٹر آپ لوگوں کی ناک کے نیچے سے نکل گئے، دوسرے سے ایسے ہو رہے ہیں. تو ہم کیوں نہ پھر توقع کریں کہ اگلی دفعہ آپ نے بھی کوئی اونٹ ڈھونڈ لیا جس کے کندھوں پہ سوار ہو کر آپ لوگ خیمے میں گھسنا چاہ رہے ہو. سائرہ ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو آپ زبردستی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں خراب الیکشن ہوں گے. میں نے تو آپ کو یہ کہا، آپ مجھے 2018 میں صرف 2018 کی کہہ رہی ہوں. 3.5 سال 2018 میں پی ایم ایل این کا کوئی ورکر، کوئی لیڈر الیکشن کیمپین میں حصہ لینے کے لیے ڈرا نہیں بیٹھا تھا. وہ بلکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز باہر سے آئے تھے جیل میں جانے کے لیے.
तो वो मिसालें कायम करें तो हौसला ठीक, मिलेगा ठीक। हाँ, मैं ये शर्जील मेमन साहब से यहाँ पर घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किए, मेमन साहब। बच्चियों पे हाथ, आप कहीं अगर बेटा ना दिया तो बेटियां उठा लेंगे, और बच्चे घर में तोड़ फोड़ करके जब उठाएंगे तो हर किसी को अपनी फैमिली प्यारी है। मुझे अब देखिए मैं ना, हैरान हूँ जब आप लीडरान को भी GTA तो में अपनी थी और फैमिली हुकूमत में प्यारी है बैठी ना, थी तो कि आपको अपनी कुछ फैमिलीज नहीं के नजर आ लिए रहा था। मुल्क लूट लिया, अपनी फैमिलीज को मेमन साहब, मैं मैं इजाजत है, मेरा जायदाद आखिरी सब थोड़ा कुछ सा सेट टाइम कर दिया। है। मैं मेमन साहब को, आपका आर्गुमेंट आ गया। मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है सारी बहस पे? काशिफ साहब, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में माजी में इलेक्शन चोरी होते रहे हैं, और आपको ये भी पता होगा कि चोरी कौन कौन सी पार्टियां उसकी बेनिफिशरी रही हैं, जिन लोगों ने माजी में इलेक्शन चोरी किए हैं। देखें, इस मुल्क में हमें फेयर इलेक्शन की तरफ हमें इस बार जाना चाहिए, और यही हम सबको सूट करता है, और जेन्युइन मैंडेट होना चाहिए। मैंने 2018 की मिसाल दी। 2018 के जो बेनिफिशरी थे वो आपके और हमारे सबके सर के ऊपर थोपे गए, और थोपने का मकसद यही था कि ये मर्जी के जो है वो हुक्मरान हो, जो फिर आपको उस मुल्क को जो है वो इस किनारे पे पहुंचाए कि वो मुल्क कुछ ना कर सके। आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, जब पीपुल्स पार्टी को इख्तियार मिला डेफिनेटली, तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इस मुल्क को इतनी ताकत भी बनाया, इस मुल्क को जो है वो आइन भी वो दिया। सर, वैसे आजकल सारे कह रहे पीपल्स पार्टी भी किंग्स पार्टी की लाइन में। आप हैं वैसे किंग्स पार्टी की लाइन में कि नहीं अभी तक? देखें, अभी आपको भले कोई भी कहे जा रहा है, सियासत में हर एक दूसरे पे आर्ग्यूमेंट करने का और इल्जाम लगाने का भी इख्तियार दे देती है, लेकिन वो वक्त बता कि पीपुल्स पार्टी ने हमेशा ये वक्त चला गया। ठीक, देखते हैं इलेक्शन आएगा तो उसका फैसला